السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ نماز جنازہ کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے نماز جنازہ کے پڑھنے کا مکمل سنت طریقہ کیا ہے۔ چونکہ نماز جنازہ کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے اکثر لوگ اس کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نماز پڑھنے کے ٹائم میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اپنے پڑوس والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کر رہا ہے اور اسی طریقے سے پھر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات نماز جنازہ کے پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، اس کو سیکھ لیں اچھے سے، چونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر پیش آتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو سیکھ کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ نماز جنازہ کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا اللہ تعالیٰ کے واسطے، درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور دعا اس میت کے واسطے۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو سب سے پہلے صف باندھ کر کے کھڑے ہوں۔ اگر زیادہ لوگ ہیں تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنا لی جائے اور اس طریقے سے کہ بڑے آگے ہو اور بچے پیچھے ہوں، اس طریقے سے ترتیب بنائی جائے۔ اور جب صف درست ہو جائے تو اس کے بعد امام بلند آواز میں تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد اپنے ناف کے نیچے باندھ لیں اور مقتدی جو ہیں وہ آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ نماز جنازہ کی جو ثنا ہے اس کے اندر جل ثناؤک یہ زائد پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے تکبیر کہیں اور مقتدی آہستہ آواز سے تکبیر کہتے ہوئے پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنی ہے۔ اس جگہ پر کچھ مقتدی حضرات غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی گردن کو آسمان کی طرف اس طریقے سے اٹھاتے ہیں جب اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ نماز جنازہ کے اندر آپ کو گردن نہیں اٹھانی ہے، صرف زبان سے تکبیر کہنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز جنازہ کی درود شریف ہے۔ اگر آپ کو یہ درود شریف یاد نہیں ہے تو درود ابراہیمی جو عام نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے اس درود کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام تیسری تکبیر بلند آواز سے کہیں گے، مقتدی کو آہستہ آواز میں کہنا ہے اور نیت باندھے ہوئے رکھنا ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے جب میت بالغ ہو، ایڈلٹ ہو، اور اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو لڑکا کے لیے الگ دعا ہے اور لڑکی کے لیے الگ دعا ہے، صرف 2-3 لفظوں کا اس کے اندر فرق ہے۔ تو اگر نابالغ بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھیں گے؟ اس کے لیے یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ تو لڑکے کے لیے ہے، اور لڑکی کے لیے پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے جس کو ہمیں خاص طور سے دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی، امام بلند آواز سے کہیں گے، مقتدی کو آہستہ آواز سے کہنا ہے، اور اس کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جنازہ کو لے کر کے قبرستان کی طرف جانا ہے۔ یہ مکمل طریقہ ہے نماز جنازہ کو ادا کرنے کا، سنت طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ حضرات ضرور اس چیز کو ذہن نشی فرما لیں گے اور جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں یاد کر لیں گے۔ ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔